وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے دورہ تفسیر قرآن جاری ہے. آج 10 رمضان المبارک ہے اور 10واں ہی درس قرآن ہے، اور آج کا وہ دن ہے جس میں ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا. اس حوالے سے بھی یہ دن مزید عظمت والا ہو گیا ہے. اللہ جل وعلا ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی زیادہ سے زیادہ محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور ہماری ماں بہنوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید برہان رشید کے فوائد عقلی طور پر کچھ ہم نے بیان کیے. آج انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے وہ فوائد جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں کچھ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسے توجہ سے سماعت فرمائیں اور کوشش کریں کہ یہ نور آگے بھی پھیلے، کہ لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید قرآن رشید کی محبت بڑھے، اس کی محبت زیادہ ہو. تو جس کے دل میں قرآن کی محبت آتی ہے، وہ محبت بڑھتی ہے، وہ دل آباد ہو جاتا ہے. وگرنہ وہ دل آباد نہیں ہوتا جس میں قرآن نہ ہو، قرآن کی محبت نہ ہو، وہ برباد دل ہوتا ہے. نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے، جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے، وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے، وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے. لہٰذا جنات کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا، جنات کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا. لیکن روزانہ پڑھی جائے سورۃ بقرہ. قیامت کے دن سورۃ بقرہ اور آل عمران جو اس کے آگے شروع ہوتی ہے، آل عمران، یہ لوگوں پر سایہ کریں گی، لوگوں پر سایہ کریں گی اور ان کی سفارش کریں گی. اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کریں گی جو ان کو عادی طور پر پڑھتا تھا، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنا لی تھی. تو ظاہر ہے جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنا لی وہ سورہ بقرہ بھی پڑھے گا، سورہ آل عمران بھی پڑھے گا. تو جس نے رمضان میں بھی نہیں پڑھنا، جسے سال بعد بھی قرآن نصیب نہیں ہوتا، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. جو قرآن پڑھنے کا عادی ہے اس کے لیے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سایہ بھی کریں گی اور بارگاہ خدا بندی میں سفارش بھی کریں گی. نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کی فضیلت بیان فرمائی کہ آیت الکرسی جو رات کو اور صبح کو پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کا گھر جو ہے یہ چور سے محفوظ رہتا ہے. چور سے اس سوتے وقت پڑھ لے تو چور سے اس کا گھر محفوظ رہتا ہے، اور یہاں تک ہے کہ آگ لگنے سے بھی اس کا گھر محفوظ رہتا ہے، وہ گھر جلنے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. جس میں رات کو بھی آیت الکرسی پڑھی جائے اور صبح کو بھی آیت الکرسی پڑھی جائے تو وہ گھر جلنے سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور اس گھر میں چوری نہیں ہوگی. سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر آپ کو مامور فرمایا اور مقرر فرمایا۔ کیسا اتفاق ہوا ہے کہ ہم آیت الکرسی کی فضیلت سننے لگے ہیں اور کتاب بھی ہے بخاری۔ کون سی ہے؟ بخاری کا لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو بخاری نہیں آتی، بخار آتا، لیکن لفظ بخاری استعمال کرتے ہیں۔ تو چلو ہم بھی بتاتے ہیں کہ بخاری میں یہ بھی ہے، اور یہ بخاری ہے، اور اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر رمضان ہی تھا، تو یہ بھی رمضان ہی ہے۔ تو رمضان کی زکوٰۃ تھی، اس کی حفاظت پر نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مقرر فرما دیا۔ آپ کہتے ہیں فَأَتَانِي آتٍ، ایک آنے والا میرے پاس آیا، کیونکہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس مال کی حفاظت کروں، لیکن ایک آنے والا آیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا یہ آنے والا کون ہے، اس لیے کہا اتانی آتن، کوئی آنے والا میرے پاس آیا، اور اس نے نا بک بھر بھر کے نا غلہ نکالنا شروع کر لیا، مٹھا دینا لپ بھرنے لگ گیا غلے کے۔ جب اس نے ایسا کیا فخطتہ، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اسے پکڑا تو میں نے اسے کہا واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ چوری کر رہا ہے، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروں گا۔ فقال دعنی، اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، فإنی محتاج وعلی عیال ولی حاجۃ شدیدۃ، اس نے کہا میں محتاج ہوں اور میرے بال بچے نے اور مجھے سخت حاجت ہے۔ رونا رویا، کیا رویا؟ رونا رویا، اور وہ بھی صحابی تھے، انہیں ترس آ گیا، کیونکہ صحابی تو بڑے نرم دل تھے۔ آج بس ہمارا ایمان کیسا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا تجھے چھوڑنا ہی نہیں، ہمارا حال یہ ہے، ہو سکتا ہے ہم ہی غلط ہوں لیکن قتل پہ آتے ہیں۔ اب وہ صحابی ہیں اور وہ چوری کر رہا ہے تو آپ نے پکڑا ہوا ہے، تو پھر اس نے منت سماجہ کی، رونا رویا، میرے بچے ہیں، میں محتاج ہوں، سختی محتاج ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُ، پھر میں صبح آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ دسو کل دے چھوڑ دا، کل کے قیدی کا تو بتاؤ۔ یہ بخاری ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خود آ کے نہیں بتایا کہ رات کو ایسا معاملہ ہوا، ایسا واقع ہوا، اسے منت سماجت کی، میں اسے چھوڑ دی، نہیں کہتے میں نے صبح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابھی بولے بھی نہیں، تو رات کا معاملہ ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو ہریرہ رات کے قیدی کا آپ نے کیا کیا ہے بتاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا بتا رہے ہیں کہ میرے آقا کی شان تو دیکھو کہ معاملہ گزر گیا ہے، اور حضور ظاہری طور پر وہاں نہیں، اور صبح مجھے اسی کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ اب کیا ان کو پتا جو بخاری پڑھ کے حضور کے علم کے پیچھے اور حضور کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، حضور کی ذات پہ بولتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا، لیکن یہاں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث سے واقع ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو سخت شکایت کی تھی اور اس نے رونا رویا تھا، میرے بچے ہیں، میں محتاج ہوں، بس مجھے رحم آ گیا اور پھر میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ قد کذبک، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے،
یہ حدیث نہیں پڑھتے؟ ابو ہریرہ کے پاس آیا ہے لیکن انہیں نہیں پتا کون آیا ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ اس کی بات کو سچا سمجھ کر اسے چھوڑ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر وہاں نہیں، اور صبح کی بات ہے، رات گزر چکی ہے، تو حضور فرما رہے ہیں ابو ہریرہ اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ تو بتاؤ حضور کو کس کا نہیں پتا؟ حضور تو رات کی خبر اور اس کا جھوٹا ہونا بھی بتا رہی ہیں۔ اور پھر آگے حضور پتہ کیا فرماتی ہیں؟ ابو ہریرہ وَسَيَعُودُ، رات کو پھر آئے گا، وَسَيَعُودُ پھر آئے گا، وَسَيَعُودُ جب یہ کہا نا تب صحابی کا عقیدہ دیکھو۔ کس کا؟ صحابی کا عقیدہ دیکھو، اور تولو جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، جب حضور نے فرمایا سیعود ہم قریب آئے گا، پھر آئے گا، تو آپ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فعرفت، پھر مجھے یقین ہو گیا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ ہے ایمان۔ کہا جب میرے آقا نے فرما دیا آئے گا، اب ابو ہریرہ کو کوئی شک نہیں، یقیناً آئے گا، کیونکہ یہ ابو ہریرہ کی بات نہیں، یہ ان کے آقا آمنہ کے لال کی بات ہے۔ وہ تو خود بولتے ہی نہیں ہیں، ان کی زبان پہ تو رب بولتا ہے۔ کہا آئے گا، آئے گا۔ کہتے ہیں پھر میں نے یقین کر لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ آئے گا، یہ مجھے یقین ہو گیا کہ آئے گا۔ کہتے ہیں پھر میں نے کیا کیا؟ میں انتظار کرنے لگا۔ اب تو میں طاق میں لگ گیا کہ اب تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ کسی اور نے نہیں بتایا، اللہ کے محبوب نے بتایا ہے، اب اس نے آ کے رہنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں طاق میں تھا اور میں انتظار کرنے لگا، وہ پھر آیا۔ جب وہ آیا تو اس نے اسی طرح ہی مٹھاں بھرنیاں شروع کر دی تھیں، پھر میں نے اسے پکڑ لیا۔ جب میں نے اسے پکڑا پھر اس نے کہا میرے بال بچے ہیں، میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں۔ تو آپ کو سمجھ آتی ہے یہ شیطانوں کے کام؟ دیکھا کس انداز سے وہ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈیے شیطان کے یار۔ دیکھو ابا جی بھی تو یہی کرتے تھے نا، دوسری دفعہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ادھر منگنے والے آ جاتے ہیں، ہمارے لوگ 500 1000 روپیہ نکال کے ان کو دیتے ہیں، اور یہ لوگوں کی تحقیق کر کے دیکھو ان میں حاجت مند کتنے ہوتے ہیں، یہ بیکاری لوگ ہوتے ہیں، اور ہم گناہ گار ہوتے ہیں، مسجد میں دیکھ کے زیادہ ہی گناہ گار ہوتے ہیں۔ برائی پہ تعاون کرنا حرام ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سائے ساتھ غریب ہوں، انہیں 10 روپے بھی نہ دی جائیں۔ گھر میں بہن پریشان ہو، بھائی پریشان ہو، اس کو جوتے بجیں، اور جو باہر بیکاری ہیں ہم ان پہ پیسے لوٹاتے ہیں، کیونکہ بیکاری کا کام ہی ہے۔ اگر بیکاری آپ کی تعریف نہیں کرے گا تو پیسے کیسے لے گا؟ اس نے کہنا تواڈے بچے جیون، اللہ تانوں حج کرائے، تانوں پتر ملن، تانوں کوٹھیاں ملن، تانوں بنگلے ملن۔ اس نے تو تعریف کرنی اس لیے ہے۔ اس لیے شہزادے ماتے ہو گدا گر اگر عاجزی کرتا ہے، گدا گر عاجزی کرتا تو خویوس، یہ گدا گر کی عادت ہے۔ اگر وہ عاجزی نہ کرے اسے مال کیسے ملے؟ جس کی گردن میں سریہ ہے عاجزی وہ کرے تو کمال ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ منت سے ماجد کرنے لگا، پھر کہنے لگا، رونے لگا۔ آپ کو پھر ترس آ گیا، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا صبح پھر حضور کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے یہ کہا، مجھے رحم آ گیا۔ آپ فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، سیعود اب تیسری رات ہے، فرمایا آئے گا۔ اب پھر فرمایا حضور نے، ابو ہریرہ کو پھر یقین ہو گیا حضور نے فرمایا، پھر آپ طاق میں لگ گئے۔ جب وہ آیا آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ جب آپ نے اس کو پکڑا تو آپ نے کہا میں تو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے ہی جاؤں گا، یہ تیسری بار آخری بار، ایک دفعہ بھی تو نے دا لگایا، 2 دفعہ بھی تو نے دا لگایا، اب تیسری بار اینڈ، اب نہیں، اب تو میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے کے ہی جاؤں گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو آگے سے شیطان نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا تجھے تو میں کہتا ہوں تو کہتا ہے مجھے یقین دلاتا ہے میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے، کتنا کمینہ ہے تو۔ ایک دفعہ یقین دلاتا میں نہیں آؤں گا، دوسری دفعہ بھی آ گیا، دوسری دفعہ یقین دلایا تو تیسری دفعہ آ گیا۔ اب تیرے پہ کیا اعتبار ہوگا کہ بار بار یقین دلاتا ہے پھر آ جاتا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں لوٹوں گا، لا تعودو ثم تعودو، پھر لوٹ آتا ہے تو، یہ کیسا کمینہ ہے تو؟ اس نے کہا
دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، ایسے کلمے سکھاؤں گا جس سے اللہ آپ کو نفع دے گا۔ کیا کہا؟ کہا مجھے چھوڑ دیجئے، ایسے کلمے سکھاؤں گا جس سے اللہ آپ کو نفع دے گا، جن کلمات کے ذریعے نفع دے گا۔ تو میں نے کہا ما ہوا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب آپ اپنے بستر پر لیٹیں، بستر پر آ جائیں تو پھر کیا کریں؟ فقرا آیت الکرسی، پھر آپ آیت الکرسی پڑھیے۔ ذرا سننا، یہ نسخہ شیطان دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ اس لیے شیطانوں کی بات میں نہیں آتے کہ شیطان کبھی کبھی سچی بات بھی کر جاتی ہے، تو شیطان ہر بات بھی پوری نہیں کرتے۔ اس کا بات مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کی سچی بات سمجھ کے شیطان کے پیروکار ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں وہ بات اچھی کرتی ہیں، ہم نے کہا ابا جی بھی کر جاتی ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ابا جی کے پیچھے چلنا ہے، چلنا آمنہ کے لال کے پیچھے ہے، چلنا قرآن کے مطابق ہے، چلنا آمنہ کے لال کے غلاموں کے مطابق ہے۔ شیطانوں کی باتوں میں نہیں آنا، یہ ہر بات جھوٹی نہیں کرتے، سچی بھی کر جاتے ہیں۔ یہ دیکھو ابا جی کر رہی ہیں، کہا ایسے کلمات سکھاؤں گا جس سے اللہ تمہیں نفع دے گا۔ وہ کہا جب بستر پہ لیٹے آئے تو کیا کرو؟ آیت الکرسی پڑھو۔ تو جب آیت الکرسی پڑھو تو پھر کیا؟ وہ کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک وہو العلی العظیم، یہاں تک تم پڑھ لو تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حافظ۔ یہ شیطان خبر دے رہا ہے۔ کون؟ شیطان کو بھی علم ہے کہ نہیں؟ یہ تو کہتے ہیں رسول اللہ کو نہیں، یہ تو حدیث بخاری ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ کلمات پڑھ لو گے نا، اللہ پاک تجھ پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا، ایک فرشتہ، ایک حافظ، حفاظت کرنے والا، ساری رات سے لے کے صبح تک وہ فرشتہ تمہاری حفاظت فرماتا رہے گا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ پڑھو گے اللہ ایک فرشتہ تم پہ مقرر کر دے گا، وہ ساری رات تیری حفاظت کرتا رہے گا۔ اور ولا یقربک شیطان، تیرے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ شیطان ہی کہہ رہا ہے یہ کلمات پڑھو میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ سمجھ آ رہی ہیں آپ؟ تو یہ نسخہ شیطان نے دیا ہے کہ جو پڑھے گا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، جب تو یہ پڑھ لے گا رات کو تو صبح تک شیطان قریب نہیں آئے گا، صبح تک فرشتہ ہی رہے گا اور آپ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ تو جب صبح تک فرشتہ ہی ساتھ رہے گا تو پھر اسے کیسے خرابی آئے گی، کیسے چوری ہوگی، کیسے یہ سسٹم ہوگا، وہاں تو آپ کی رحمتیں برسیں گی۔ تو یہ بتانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ جب انہوں نے بات کی کہ وہ یہ کلمات اس نے سکھائے تو آپ نے وہ جھوٹا ہے، کذوبک، فرمایا سخت جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ کذوبن، سخت جھوٹا ہے، بات سچی کر گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ سخت جھوٹا، کذاب ہے، بات سچی کر گیا ہے۔ ابو ہریرہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ 3 راتیں جو تمہارے پاس آیا ہے، پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہا نہیں، میں ذاک شیطان ہوں۔ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ شیطان تھا۔ 3 دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ہے، وہ نہیں جان پائے آمنہ کے لال جسمانی طور پر وہاں ظاہری طور پر نہیں، بتا رہے ہیں 3 دن جو آیا ہے، ہر رات کو جو آیا ہے وہ شیطان ہی تھا۔ یہ کس کا علم ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ہے۔ اس میں آیت الکرسی کی فضیلت بھی سامنے آ گئی، اتنا نکھر کے آئی کہ جو یہ پڑھ لے تو رات کو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ صبح بھی پڑھے اور پھر بستر پہ جب جائے آیت الکرسی پڑھے۔ تو صحابہ جو ہے یہ خیر کے بڑے حریص تھے، اس لیے جب اس نے کلمات سکھائے نا تو خیر کی بات بتائی نا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں کیا آتا ہے 2-4 حدیثیں وہ کہتے ہیں پولیس کو سنانا، ان کو حدیث بات سنائیں گے، واپٹا والے کو حدیث بات سنائیں گے۔ عجیب بات ہے، ان لوگوں کو 4 گالیاں آگے دیں گے، اپنے بیڑا گرک کر لیں گے، ان کو حدیث بات سنانی ہے۔ جو کھا کھا کے حرام دل سخت ہو جائیں انہیں حدیث سناتے ہیں۔ حدیث سناؤ انہیں سناؤ جن کے دل نرم ہوں، جن کے اندر پاکیزگی ہو،
وہ ایسے ہی ہے جیسے زنگ آلودہ لوہا ہونا تو بندہ کے کلی سے صاف کر دو، کلی سے اس کی چرلیاں دور کر دو، کو بیوقوف اس میں چرلیاں بھر گئی ہیں، اب کلی نہیں سے صاف کرے گی، یہ چرلیاں رہیں گی، اسی طرح ہی رہیں گی۔ ایسے یہ لوگ ہیں، حکیم لقمان نے کہا اگر ڈاکو نے لوٹ لیا تو انہیں حکمت کی باتیں بتاؤ، انہیں حکمت کی باتیں بتانی، انہیں بتائیں۔ یہ تو پھر حکمت کی باتوں کی بھی انسلٹ ہو جائے گی کہ انہیں بتائی جائے، وہ تو بس چپ کر جاؤ، کیونکہ ان لوگوں کے حالات یہ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ کلمات انہیں سنائے جاتے ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو ماننے والے ہوتے ہیں، جن کے اندر پکیزہ ہوتا ہے، ان پہ بھی یہ اثر کرتے ہیں۔ تو صحابہ بلائی کے اتنے حریص تھے کہ جب اس نے یہ کہا تو چھوڑ دیا۔ کاش ہمارے اندر بھی کوئی ایسا جذبہ ہو جائے کہ کبھی ایسی بات ہو تو کہ تمہیں خیر کی بات بتاتا ہوں، کہا بتاؤ، وہ بتائے تو کو جاؤ۔ اصل تو یہ ہے نا دولت، جو خیر کی دولت ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غلام مصطفیٰ کی طاقت بڑی ہے اگر یہ اللہ کا ہو جائے، اللہ کے محبوب کا ہو جائے۔ شیطان کی کتنی طاقت ہے، چھڑا سکیں؟ یہ لوگ شیطان کے گیت گاتے ہیں، ہم نے کہا تو شیطان کا کلمہ پڑھا ہے، اور انبیاء کی طاقت کے منکر ہو، اولیاء کی طاقت کے منکر ہو، شیطان کی کتنی طاقت ہے۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ نے جب پکڑا ہے تینوں بار شیطان نہیں چھڑا سکا، بلکہ محتاج ہے اور منت سماجت کرتا ہے، پھر چھوڑتے ہیں۔ میرے آقا کی تو شان یہ ہے، حضور نے فرمایا بس چٹکی لگا دو، یا کوئی آپ کے پاس کوئی اور لکڑ وغیرہ ہے اس طرح دروازے کے ساتھ لگا دو، بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو، شیطان اندر نہیں آ سکتا۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، شیطان نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے شریعت مصطفیٰ کی پاور، جو حضور کے طریقے پہ چلتا ہے۔ ویسے 100 مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھو، لیکن جہاں حضور نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ پڑھو، شیطان نہیں کھا سکتا، تو واقعی نہیں کھاتا۔ اگر کھا رہا ہو تو بسم اللہ پڑھو تو الٹی کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے برکت والا کھانا سنیوں کو نصیب ہے، برکت والا کھانا شیطان کو ہضم نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا کر کے بھی دیکھیں کہ کوئی بیٹھا ہو، کھا رہے ہوں تو آپ پڑھو بسم اللہ اور اس کے اوپر قرآن پڑھو تو آپ کے سامنے آ جائے گا برکت والا ہمارے حصے میں ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ شیطان اس کھانے کو نہیں کھا سکتا جس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ وہ تو کھا رہا ہو تو الٹی کرتا ہے۔ صحابہ بھی کھا رہے تھے، ایک ہی لقمہ رہ گیا تھا تو انہیں یاد آ گیا، انہیں بسم اللہ پڑھی، اس نے الٹی کی، حضور مسکرا پڑے۔ ہاں کسی کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے، آمینہ کے لال دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ شیطان کھا رہا تھا، بس ایک لقمہ رہ گیا تو اسے یاد آیا، اس نے بسم اللہ پڑھی، شیطان نے الٹی کر دی، کیونکہ جس کھانے پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے شیطان کو پچھتا نہیں ہے، شیطان کو پچھتا نہیں ہے۔ یہ تو رحمان کے بندے ہیں کہ جب رب کا نام لیا جاتا ہے پھر وہ کھاتے ہیں تو برکت آ جاتی ہے۔ تو یہ میں نے سورۃ قرآن پاک کے یہ فوائد میں سے ایک آیت الکرسی کا جو فائدہ تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور آپ نے یہ بھی حدیث پاک سنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے، کتنی؟ ایک حرف پڑھے تو اسے کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام 2 حرف ہیں اور میم 3 حرف ہیں۔ جو یہ 3 حرف پڑھتا ہے اللہ پاک اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی؟ اچھا مجھے بتاؤ یہ متشابہات میں سے ہے کہ نہیں؟ اس کا معنی کوئی جانتا ہے؟ الف لام میم کا کوئی معنی جانتا ہے؟ جبریل بھی نہیں جانتے اس کا معنی، ہاں اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتائے آمینہ کے لال جانتے ہیں۔ اچھا یہ جو رٹ لگاتے ہیں قرآن سمجھنے کے بغیر کوئی ثواب نہیں ہوتا، جتنا مرضی پڑھو، جتنا مرضی پڑھو، سمجھو گے تو ثواب ملے گا، نہ سمجھو گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ہم نے کہا تجھے سمجھ آنی ہی نہیں، جنہیں سمجھ آئی ہے انہیں یہ آئی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سمجھ کے بھی پڑھو تو بہت اجر ملتا ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑھو تو پھر بھی رب رحمت کی چھینٹے مارتا ہے۔ یہ دیکھو اب الف کا ہمیں معنی کا پتہ ہی نہیں، لام کے معنی کا ہمیں پتہ ہی نہیں، میم کے معنی کا ہمیں پتہ ہی نہیں، پھر بھی پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ پتہ چلا قرآن سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے پڑھو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ فتنہ پھیل رہا ہے اور لوگوں کو ایسی باتیں کرتی ہیں۔ مزید آپ آگے جائیں تو مفتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، مفتی احمد یارحان نہیں میں رحمۃ اللہ نے عقلی بات کی ہے سمجھانے کے لیے۔ اے ولایتی دعائیاں، دیکھو نا ولایتی دعائیاں، ولایتی سمجھو کہ نہیں؟
یہ ڈاکٹری دوائیں، یہ دوائیں جو ہیں یہ کتنے اجزاء سے مل کے بنتی ہیں اور مرکب ہوتی ہیں، اور اب ہمیں اس کے اجزاء معلوم ہوتے ہیں تو ہم اسے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ معلوم ہو یا نہ ہو تو بتاؤ وہ فائدہ دیتی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب پہلے اجزاء پتہ چلیں گے پھر فائدہ دیں گے، شاید کو سمجھے۔ یعنی ایک بیوقوف اٹھے وہ کہ اس وقت تک دوائی نہیں کھاؤں گا، پہلے مجھے اجزاء کا پتہ چلے، کیونکہ پتہ چلے گا تو فائدہ دیں گی نا، تو جب اس کا پتہ چلے گا ہی نہیں فائدہ کیسے دیں گی؟ کہتے ہیں قرآن کے الفاظ فائدہ نہیں دیتے جب تک پتہ نہ چلے معنی کیا ہے۔ ہم نے کہا دوائیوں کے متعلق کیا خیال ہے کہ اجزاء کا پتہ چلے گا تو فائدہ دے گا، جب دوائیاں ہیں ان کے اجزاء کا پتہ نہیں پھر بھی فائدہ دیتی ہیں تو پھر اللہ کا کلام ہے، معنی کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو فائدہ دیتا ہے۔ یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور آگے ایک اور بات مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں کی، آپ مت دیکھو یہ جو بھینس ہوتی ہے کس لیے لی جاتی ہے؟ دودھ کے لیے۔ وہ تو بیوقوف ہی ہوگا جو گوبروں کے لیے لیے گا۔ کس کے لیے؟ ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں بھینس لی جاتی ہے دودھ کے لیے، گوبر تو مفت میں مل جاتے ہیں۔ یہ کتنے عقل مند ہیں، گوبر کے لیے بھینس لے رہی ہے۔ شاید نہیں سمجھے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اوہ تم خدا کے لیے آئے ہو، کس کے لیے؟ تو جو خدا کا ہو جاتا ہے دنیا بھی اسے مل جاتی ہے۔ دنیا کے لیے نہ مرو۔ وہ کتنا عقل مند ہے کسان کہ جو اتنی محنت کرتا ہے کہ دن و رات ایک کر دیتا ہے اور اس کے مد نظر تنکیں ہوں، وہ عقل مند ہوتا ہے۔ پرالی ہو، وہ عقل مند ہوتا ہے کہ میں اتنی محنت کروں گا تو مجھے پرالی ملے گی۔ کہتے ہیں بیوقوف ہے، کسان کا مقصود پرالی نہیں ہوتی، کسان کا مقصود گندم ہوتی ہے، کسان کا مقصود چاول ہوتے ہیں، لیکن گندم اور چاول کے صدقے اسے وہ تنکے بھی مل جاتی ہیں، اسے پرالی بھی مل جاتی ہے، اسے منجی بھی مل جاتی ہے۔ اور تیرا مقصود بلا تشبیہ و تمثیل یہ دنیا نہیں ہے، تیرا مقصود رب ہے، جس سے رب مل جاتا ہے یہ گھاس پھوس یہ بھی مل جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات کہتے ہیں کہ بھینس ہوتی ہے دودھ کے لیے۔ اس کے لیے اس میں ایک بات کو بتاؤں، ایک دفعہ میرے ساتھ ایک لڑکا قادر صاحب کو ملنے گیا تو شاید پہلی ہی ملاقات تھی، بڑا عرصہ پہلا، آپ کو پتہ ہے میرا کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں آپ کے پاس رہتا تھا جا کے، تو اس وقت بھی ہم آپ کے گھر میں رہے، وہ ملا فتوبرے میں آپ کا گھر تھا، وہیں ہم رہے۔ تو وہ لڑکا میرے ساتھ گیا تو اتفاق ایسا ہوا کہ رات حضرت صاحب وہاں نہیں تھے، تو ہم آپ کے گھر میں ٹھہرے، تو اس کا کسی چڑیل کے ساتھ تعلق تھا، سمجھ گئے نا آپ؟ ایک کہتے نہیں آج تو پتہ نہیں ایک کی 20 ہے، تو اس ایک کی بھی کتنے ہیں فرینڈ، اور یہ چل گیا ٹرینڈ، بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اس وقت بھی اس کا تعلق کسی کے ساتھ تھا، تو وہ رات کو گفتگو کرتا رہا۔ تو ظاہر اللہ والے بھی ظاہر ہے حکیم ہوتے ہیں، تو بندے کو بچانا بھی ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق دوائی بھی دیتے ہیں، آہستہ آہستہ بات کو شفا مل جاتی ہے، بات کو آتے ہی مل جاتی ہے۔ تو اب وہ جو گفتگو کر رہا تھا، صبح ہوئی تو حضرت صاحب جب تشریف لائے تو حضرت صاحب نے گفتگو شروع کی، تو آپ نے کہا کہ مجھ دودھ کے لیے دی جاتی ہے، تھاپڑیاں مفت سے مل جاتی ہیں، یعنی اسے جواب دے دیا میرے کہے بغیر۔ آج جب ایسی بات کرے تو وہ کہیں گے دیکھو جی کرامتیں سنا رہی ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مجھ دودھ کے لیے دی جاتی ہے، گوبر مفت مل جاندے نے، تو عورتیں پیچھے مرنا بھی ہیں تو رابطہ تے ہو جا، دنیا تیری ہو جائے گی۔ اور وہی بچہ آج داڑھی شیف رکھی ہوئی ہے، وہ حضرت صاحب کا ہو گیا۔ بس وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، نیک بندوں کے پاس جائیں تو کہا بھینس جو ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ دودھ کے لیے ہوتی ہے، اور بیل ہل چلانے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ اونٹ، یہ سواریاں بوجھ اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں، گھوڑے یہ گدھے بوجھ اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور مینا طوطے کیا بوجھ کے لیے لیتے ہو؟ دودھ کے لیے لیتے ہو؟ کس کے لیے لیتے ہو؟ بولیوں کے لیے لیتے ہو۔ تمہاری جیسی بولی ہے ان کی کہ طوطا بھی سیکھ جاتا ہے، اور آپ جیسا بولتا ہے نا تو آپ کو پیارا لگتا ہے۔ ظاہر ہے جو ہماری بولی بولے گا ہمیں وہ کیا لگے گا؟ پیارا لگے گا۔ اس لیے طوطے کو خرید لیتے ہو اور مینا کو بھی خریدتے ہو کہ ہماری بولی بولتا ہے، تو جو جس کی بولی بولے گا اسے پیار ہوگا۔ کہا غور تو کر، غور تو کر، مینا طوطے اس لیے لیے جاتے ہیں کہ وہ تیری بولی بولتے ہیں، تو اس کی بولی بولتا ہے جو آمنہ کے لال کی بولی ہے۔ تو بتا آمنہ کے لال کی بولی رب کو پیاری ہے کہ نہیں ہے؟ آخری حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
مفتی صاحب فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے اور قرآن پہ عمل کرنے والا ہے اس کے والدین کو ایک قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا اور قرآن پہ عمل کرنے والا، بے عمل کی بات نہیں ہو رہی، قرآن پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے بھی بہت زیادہ ہوگی. جس کی روشنی آفتاب سے بھی بہت زیادہ. آفتاب کی کتنی روشنی ہے، لیکن آفتاب سے بھی زیادہ اس کی روشنی ہوگی. جو والدین کی اتنی شان ہے تو مجھے بتاؤ جو جانے ایمان ہیں ان کے والدین کی کتنی شان ہوگی. یعنی یہ تو حضور کے صدقے حافظ قرآن کے والدین کو یہ مقام ملے گا، تو جن کے صدقے قرآن ملا ہے اس صاحب قرآن کے والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. تو یہ قرآن پاک کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں کی. انشاءاللہ تعالی ایک دو اور فضیلت بیان کر کے پھر انشاءاللہ ہم تفسیر کی طرف چلیں گے. یعنی کہ یہ ایک تعارف تھا قرآن پاک کا جو ہم کرا رہے تھے. فضائل پہ بھی بڑا ٹائم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دو درس کے بعد ہم اعوذ باللہ سے ترجمہ اور پھر ایک ایک لفظ پہ جو گفتگو ہے وہ فرما کر اپنی تفسیر کو اس طرح مکمل کریں. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.